ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحميد وفرقان اللذين فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ورب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمین یا رب العالمین. حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں، جو پوری دنیا کا رب ہے. دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو کھلانے والا، پلانے والا، بیماروں کو شفا بخشنے والا، بے اولادوں کو اولاد دینے والا، بے سہاروں کا سہارا، پوری کائنات کا داتا، گنج بخش، داتا بخش. جس قسم کی بھی تعریف و تمہید اللہ رب العزت کے لیے اکیلا ان تمام صفات کا سزاوار. حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام ہو. خصوصاً امت مسلمہ کی طرف سے کروڑوں درود و سلام آقا مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا. اور قرآن میں ذکر ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں صحابہ کرام کے لیے، اولیاء کرام کے لیے، علماء حق کے لیے، جنہوں نے اس دین و حق کو من و ان ہم تک پہنچایا. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین اس میں فرماتے ہیں لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اپنے آپ کو قتل مت کرو، بے شک اللہ رب العالمین آپ پر بہت ہی مہربان رحیم ہے. یہ آیت جو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بتا دیا مومنین سے کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو. آج جو میں موضوع یہاں پر آپ کے سامنے کچھ چند باتیں عرض کروں گا، یہ خودکشی کے ضمن میں کہ اسلام میں یہ خودکشی کرنے والا، اس کے لیے کیا حکم ہے. شریعت اسلامیہ میں جس کے ہم کو اللہ رب العالمین نے ذمہ دار بنایا، جس کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرنا ہے، تو اس میں یہ خودکشی کرنے والا، اس کے لیے کیا حکم ہے. پہلے ہم یہ معلوم کر لیں کہ یہ خودکشی کیوں کی جاتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے. کچھ وجوہات جو میرے کم مطالعہ میں جو آئی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جب
اپنے دائیں بائیں نظر مارتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اپنے نظام کے مطابق کچھ آدمیوں کو غریب بنایا، کچھ کو امیر بنایا، کچھ کو افسر بنایا، کچھ لوگوں کو ان کا محکوم بنایا۔ تو یہ نوجوان جو ہے یا بزرگ جو ہیں، جو بھی خودکشی کرتا ہے، یہ اس کو دیکھ کر کہ یہ بہت اونچے مقام پر پہنچا ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، میرے پاس نہیں، اور یہ اسی میں پھر سٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور یہ تمیز کیے بغیر کہ یہ طریقہ جو ہے حلال ہے یا حرام ہے۔ تو جب یہ اس ٹارگیٹ کو حاصل نہیں کر سکتا تو یہ مایوس ہو کر خودکشی کرتا ہے۔ اور اس معاشرے میں سب سے بڑا مرض جو اس وقت ہے وہ شراب پینا ہے۔ یہ تو غیر مسلم پیتے تھے، لیکن بدقسمتی سے مسلمان بھی اس کو پینے لگے۔ ایک حکایت میں آیا ہے کہ ایک متقی آدمی کہیں جا رہا تھا تو وہاں اس علاقے کے اندر ایک فاحشہ رہتی تھی۔ فاحشہ آپ خود سمجھتے ہیں فاحشہ کس سے کہا جاتا ہے۔ تو اس متقی آدمی کو اس فاحشہ نے گھر میں بلا لیا اور دروازہ بند کر دیا، اور اس سے کہا کہ آپ 3 کاموں میں سے ایک کر دو، میں چھوڑ دوں گی، نہیں تو میں چلاؤں گی اور آپ کو بدنام کر دوں گی۔ ایک کام ہے یہ بچہ ہے، اس کو قتل کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ یہ شراب کا گلاس ہے، اس کو پینا ہے۔ اور تیسرا کام ہے کہ میرے ساتھ بدکاری کرنی ہے۔ ان 3 میں سے ایک کام آپ نے کرنا ہے، میں چھوڑ دوں گا، آپ کو آزاد کیا جائے گا۔ تو اس متقی نے سوچا کہ اگر میں اس بچے کو، اس جوان کو قتل کرتا ہوں تو قتل تو بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کی جان لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی کو قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ بولا نہیں، یہ نہیں کر سکتا میں۔ اس کے بعد سوچا کہ بدکاری، بولا بدکاری کے لیے سزا ہے، اس کے لیے حد لگے گی، جب تک حد نہیں لگے گی تو میری بدکاری معاف نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین کا غضب ہوگا مجھ پر، اس لیے یہ بھی بہت برا کام ہے، یہ بھی نہیں میں کروں گا۔ اب اس نے سوچا کہ میں یہ شراب کا ایک گلاس پی لیتا ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا تو اپنی جان چھڑا لوں گا۔ اس نے شراب کا گلاس جیسے ہی پیا تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، اس نے اس بچے کو قتل بھی کیا اور اس نے اس عورت کے ساتھ بدکاری بھی کی۔ اسی لیے شراب جو ہے یہ ام الخبائث ہے۔ جب لوگ اس میں لت پت ہو جاتے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، تو پھر جا کر وہ آخری مقام جو ہوتا ہے ان کا، وہ خودکشی کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک کارن ہے۔ تیسرا کارن جو میں نے نوٹ کیا ہے معاشرے میں کہ خودکشی کیوں کرتے، جو ہمیں مغربی تہذیب، ابھی تو گاؤں میں وہ اس کا اثر نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے، لیکن شہروں میں اس کا زیادہ اثر ہے۔ مغربی تہذیب کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہم بن گئے۔ ہمیں تو چلنا چاہیے تھا اس تہذیب کے پیچھے جو تہذیب صحابہ کو حوالے کر کے گئے تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم نے تو اس کو چھوڑ دیا۔ ہم مغربی تہذیب کے پیچھے پڑ گئے اور ان سے سیکھ لیا لاؤ کرنا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نکاح کرنا ہے تو لڑکی کو دیکھو۔ دیکھنے کا مطلب ہے یہ سامنے آئی، ایک بات کر لی تاکہ یہ بھی پتہ چلے گونگی نہیں ہے، سامنے دیکھ لیا ایک بار، بس اتنا کافی ہے۔ یہ سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے کہ پھر وہ گھومنے جائیں گے، پارکوں میں جائیں گے، ہوٹلوں میں جائیں گے، کلبوں میں گھومیں گے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جوانی کے جوش میں کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ان دونوں کو نفرت ہو جاتی ہے، رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور جب دنیا میں بدنامی ہوتی ہے معاشرے کے اندر تو یہ خودکشی کرنے کے نزدیک پہنچا اور خودکشی کر لیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک باعث ہے۔
ایک باعث اور ہے کہ نوجوان آج کل جو یہ فلمیں دیکھتے ہیں، آج کل تو موبائل میں بھی چل رہا ہے، موبائل میں بھی فلمیں دیکھتے ہیں، پھر جب اس ہیرو کو جو دیکھتے ہیں وہی آج کا نوجوان بھی کرتا ہے، اس کی نقل کرتا ہے، نقل کرتے کرے، کیونکہ جو سنت سے نفرت کرے گا، جو سنت سے دور بھاگے گا، اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ تو ایک ٹائم ایسا پہنچتا ہے، وہ ان کو دیکھ دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر اس کا دماغ جو سٹریس ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، وقت یہاں تک پہنچتا ہے وہ لاسٹ پر خودکشی کر دیتا ہے۔ یہ تھے کچھ وجوہات جن کی وجہ سے، یا کسی کو کوئی اچھی نوکری نہیں ملی، اس کا حل یہ تو نہیں ہے خودکشی کرنا، اس کا حل ہے اس میں اور کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی ایگزام میں فیل ہو جاتا ہے، خودکشی کرتا ہے، یہ اس کا حل نہیں ہے، یہ اس کا سلوشن نہیں ہے۔ کوئی آدمی مال ہے وہ تو اس کو برباد ہو جاتا ہے، مال تلف ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو کر خودکشی کرتا ہے، اس کا حل نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے کتاب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کے اطمینان کے لیے کافی ہے۔ دل کو جب اطمینان جو ملے گا وہ اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ دل کو اطمینان ان چیزوں سے نہیں ملے گا، لوح العاب سے، جو دنیا کی چیزیں ہیں، جو ہم ان کی نقل کر رہے ہیں، مغرب کی نقل کرنے سے دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوگا۔ دل کا اطمینان کس سے حاصل ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر یہ نہیں اللہ اللہ، یہ نہیں ہے ذکر، یعنی ذکر یہ ہے کہ جس بھی موڑ پر میں کھڑا ہوں، جس بھی وقت کسی بھی معاشرے میں اور کسی بھی شعبے کے اندر میں اگر کام کر رہا ہوں، شعبے کے اندر کام کر رہا ہوں، تو اس کام کے دوران مجھے اللہ کا خوف ہو۔ ٹیچر بچوں کو پڑھا رہا ہے، اللہ کا خوف ہو، ان کو اچھی طرح سے پڑھائے۔ راشن ڈپو پر کسی منشی کو لگایا، اس کا ذکر یہ ہے کہ جب وہ بیچتا ہے وہ تول کر برابر بیچے، لوٹ نہ کرے۔ دکاندار کا ذکر یہ ہے کہ اللہ کا خوف کرتے ہوئے اپنے گاہکوں کے ساتھ انصاف کرے، تولنے میں، ناپنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، اخلاق کے اندر وہ اعلیٰ نمونہ ہو۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانے کے قابل تب ہو سکتا ہے۔ تو جو WHO ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق ہر سال 7 لاکھ لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ ہر سال پورے ورلڈ کے اندر، تمام ملکوں کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر جو ہے 7 لاکھ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں۔ اس کا ریشیو یہ ہے، ہر 40 سیکنڈ کے بعد ایک آدمی مرتا ہے خودکشی کرتا ہے۔ اور میں آدھے گھنٹے یہاں پہ خطبہ دے دوں گا، آپ سنیں گے۔ اس آدھے گھنٹے کے دوران دنیا کے اندر 45 آدمی اپنی جان گوا بیٹھیں گے خودکشی کی وجہ سے۔ یہ ریشیو ہے۔ اور جب اس کی ریکنگ کرتے ہیں یہ کون سے نمبر پر، اور جرائم کے اندر یہ سب سے، یہ 17ویں نمبر پر ہے یہ خودکشی، جوانوں اور بوڑھوں کو ملا کر۔ اگر جوانوں کی ہی ریشو نکالا جائے پھر تو یہ غالباً 6 نمبر پر ہے یہ خودکشی۔ یہ تو مسلمان نہیں کرتے تھے، لیکن کچھ عرصے سے 1 2 3 سال سے دیکھنے میں آ رہا ہے، شہروں میں ہو رہا ہے، نوجوان اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائی، اس کی امانت ہے۔ جب ایک آدمی خودکشی کرتا ہے تو وہ اس کی امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا حق ہے، جب اس کو موت دینی ہوگی موت دے گا۔ موت سے پہلے کوئی پہاڑی سے گرتا ہے، کوئی زہر پیتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کے حقوق کے اندر اس کی اللہ کی نافرمانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث مبارک ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جنہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 5500 احادیث مبارک زبانی یاد تھی۔
وہ اس کو روایت کرنے والے، اور اپنی کتاب کا اندر درج کیا حضرت امام بخاری سید المحدثین حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر لایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی پہاڑی سے اپنے آپ کو گرا کر اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے کہ وہ کل آخرت میں جہنم میں وہ اس کا کام یہ ہوگا، پہاڑی پر چڑھے گا، پھر نیچے آئے گا، خودکشی ایک بار کرے گا، پھر یہ کام وہ لگاتار دہراتا رہے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے زہر کھا کر خودکشی کی، جس نے زہر کھا کر خودکشی کی، تو کل آخرت کے دن اس آدمی کے، اس شخص کے ہاتھ میں وہی زہر ہوگا اور وہ خودکشی کرے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر زہر کھائے گا، پھر زندہ ہوگا، اور جہنم میں یہی کام ہوگا اس کا۔ اور تیسرا اس حدیث میں بیان کیا، جس شخص نے الحدید، حدید بولتے ہیں لوہے کو، جس نے لوہے سے اپنے آپ کو قتل کیا۔ لوہے میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، گن آتی ہے، چاقو آتا ہے، تلوار آتی ہے، نیزہ آتا ہے، جو بھی چیز حدید سے، لوہے سے، فولاد سے جو بھی چیز بنی ہے، جس شخص نے اس سے اپنے آپ کو ختم کیا، اپنی زندگی کو ختم کیا، اپنی جان کو قتل کیا، کل قیامت کے دن جہنم میں اسی چیز سے جس سے اس نے دنیا میں اپنے آپ کو ختم کیا، اسی چیز سے آخرت میں ختم کرتا ہوگا، پھر زندہ ہوگا، پھر یہ اس کا کام ہوگا پوری اس جہنم کے اندر۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حدیث مبارک، اور یہ بھی بخاری اور مسلم میں حدیث مبارک، جو بخاری اور مسلم کے اندر جو حدیث ہو، ان دونوں کے اندر جب حدیث ہو اس کو متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ متفق علیہ یعنی شیخین اس پر متفق ہیں۔ جو حدیث امام بخاری نے نقل کی ہے اور جو حدیث امام مسلم نے نقل کی اپنی کتاب کے اندر، ان کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں۔ یعنی حدیث کی سب سے اونچی قسم ہے۔ حدیث کے اندر جو کیٹیگریز بنائے گئے ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ قسم کون سی ہے؟ جو بخاری میں بھی ہو اور مسلم میں بھی ہو۔ تو بیان کرنے حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس شخص نے کسی چیز سے خودکشی کی، دنیا میں جس شخص نے کسی چیز سے، کسی بھی چیز سے خودکشی، کسی رسی پھانسی دے کر بھی کی جاتی ہے، پہاڑی سے گرا کر اپنے آپ کو بھی خودکشی، مکان سے گرا کر اپنے آپ کو خودکشی کی جاتی ہے، یا پل سے چھلانگ مار کر، دریا میں چھلانگ کر، پانی میں ڈوب کر، جس طریقے سے بھی اس نے خودکشی کی، اور کل اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسی چیز سے اس کو عذاب کریں گے جہنم میں۔ اس کا عذاب اسی چیز سے کیا جائے گا جس سے اس نے دنیا کے اندر خودکشی کی، اپنے آپ کو ختم کیا، اپنے آپ کو جس چیز سے ختم کیا اسی سے اس کو آخرت کے اندر عذاب دیا جائے گا۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے پہلے سے ایک شخص تھا، اس کا ہاتھ کٹ گیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا، درد زیادہ تھا، وہ درد کو برداشت نہیں کر سکا، اور اس نے جلد بازی میں ایک چاقو لایا اور اپنا بازو کاٹ دیا۔ جب بازو الگ کر دیا تو جب نسیں کھل گئی تو خون بلڈ بہنا شروع، اور جب بلڈ لاس ہو گیا تو وہ تو مرے گا ہی، تو اس کی موت ہوگی۔ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، اور وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے اپنے نفس کے ساتھ جلد بازی کی، جو میں نے اس کو جان دی تھی، اس جان کے ساتھ اس نے ناانصافی کی، جلد بازی کی، اور اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے جلد بازی کی۔ حرمت علیہ جنہ، اس پر جنت حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جنت حرام ہے۔ اب ان حدیثوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خودکشی کرنے والا شاید ملت سے خارج ہو جائے، ملت سے، اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ جو خودکشی کرنے والا ہے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جہنم میں جائے گا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سزائیں بتائی ہیں تو وہ سزائیں اس کو ملیں گی، لیکن ملت سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح سے ایک آدمی قرآن کا انکار کرتا ہے، وہ مرتد ہو گیا، اسلام کا انکار کرتا ہے، مرتد ہو گیا، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔
لیکن خودکشی کرنے والا اسلام سے بالکل خارج نہیں ہوتا. اس میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے شرح فتح الباری لکھی ہے اس میں 6 جواب دیے ہیں اس کے. پہلا جواب، اگر کافر تھا جس نے خودکشی کی، اگر وہ کافر تھا یعنی ایمان نہیں لایا تھا، کافر تھا، تو اس کو ایک تو کفر کا عذاب تو ہے ہی، اس کا عذاب دگنا کیا جائے گا. خودکشی کا الگ عذاب ہوگا. ایک تو کفر کا عذاب ہے، اس کے بعد اس نے کفر کافر ہونے کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے جو جان دی تھی اس کے اندر حق تلفی نہیں کرنی تھی، وقت سے پہلے اپنی جان کو ختم نہیں کرنا تھا، اس کا عذاب اس کو الگ ملے گا. یہ پہلا جواب دیا ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. دوسرا جواب، تب تک جنت حرام ہے، تب تک جنت حرام ہے جب تک سابقون اولون، یعنی نیک لوگ جو تھے سابقون اولون، جب تک وہ چلے جائیں گے اس کے بعد اللہ کی مرضی ہے وہ لے سکتا ہے اس کو جنت میں. لیکن جب سابقون اولون، جب مومنین جنت میں جا رہے ہوں گے ان کے ساتھ وہ نہیں جائے گا. یہ کون دیتے ہیں جواب؟ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح ہیں صحیح بخاری کے فتح الباری، انہوں نے اس کی شرح کی ہے. اور تیسرا جواب لکھتے ہیں، اگر حلال سمجھ کر کیا، اگر ایک مسلمان ہے اس نے یہ حلال سمجھ کر خودکشی کو حلال سمجھا اور خودکشی کی، تو پھر تو یہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، پھر باہر نہیں نکلے گا، پھر یہ باہر نہیں نکلے گا. اور چوتھا، جنت سے مراد جو اللہ کو تبارک تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں یہ اس پر حرام ہے خودکشی کرنے والے پر، اس سے مراد ہے کہ معین جنت. جنت کی بہت سی قسمیں طبقات ہیں. ایک جنت الفردوس ہے، اعلیٰ قسم کے لوگ اس میں ہوں گے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر ہوں گے ان کا مقام الگ ہوگا، صحابہ ان کے ساتھ ہوں گے، اور جتنا درجہ ان کا ہوگا، جتنے اعمال دنیا میں اس نے کیے ہوں گے اسی کے مطابق جنت میں درجات ملیں گے اس کو. تو جو اعلیٰ درجے ہیں اس میں یہ نہیں جائے گا. یہ جواب کون دیتے ہیں؟ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. اور پانچواں، یہ جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں یہ خوف دلانے کے لیے تاکہ لوگ خودکشی نہ کریں، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ یا تو توبہ کرنے سے معاف ہو جاتی ہے. جو خودکشی کرنے والے وہ توبہ نہیں کر سکتا، جب خودکشی کی پھر کہاں توبہ کرے گا؟ قبر میں تھوڑی توبہ ہوتا ہے. توبہ تب تک ہوتی ہے جب تک انسان زندہ ہے. انسان کی موت ہوگی پھر وہ توبہ نہیں کر سکتا. تو اس کی یہ خوف دلانے کے لیے ہے پانچواں. اور چھٹا جواب جو دیا ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، چھٹا جواب ہے حرم تو علیہ جنہ، ایک مقدار یعنی ایک ٹائم اس کو جہنم میں رکھا جائے گا، اس کے بعد اللہ کی معیشت ہے. اللہ چاہے تو جنت میں لے جائے، اللہ